آپ میں سے اکثر نے انڈیا کی فلم تھری ایڈیٹس دیکھی ہوگی، اور اس تھری ایڈیٹس میں ایک کردار جو سب سے جاندار اور پاپولر ہے وہ ہے پھنسک وانگڑو کا، جو عامر خان نے نبھایا تھا۔ اس کردار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ انوویٹو ہے، مختلف طریقوں سے، دیسی طریقوں سے وہ چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور ایسی ایجاد کر رہے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے انتہائی یوزفل ہے۔ پھر آپ نے اس کے بالکل فلم کے آخری شارٹس میں لداخ کا ایک علاقہ بھی دیکھا جس میں وہ فلم شوٹ کی گئی، اور اس فلم میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہاں پہ ایک سکول قائم کیا گیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو وہاں پہ لوکلی ایجاد کی گئی اور پھر انٹرنیشنلی پیٹنٹ بھی کی گئی وہ رکھی گئی ہیں، اور لوگ انہیں استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کافی دلچسپ لگا۔ وہ کردار پھنسک وانگڑو کہتے ہیں کہ اصل میں حقیقت میں بھی وہ ایک شخص تھا، صرف فلم تک محدود نہیں رہا۔ وہ شخص سونم وانگچک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خود عامر خان تو کہتے ہیں ایسا نہیں، لیکن وہ کردار یعنی فلم کے اندر کردار اور فلم کے باہر حقیقی زندگی کا یہ سونم وانگچک بالکل ملتے جلتے ہیں۔ اور سونم وانگچک آج کل موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ انجینئر ہے، پیشے کے اعتبار سے انوائرمنٹلسٹ ہے، اور آج کل بھوک ہڑتال پہ ہے اور انڈیا کی پولیٹیکل اور جو ایجوکیشنل سسٹم اس کے خلاف۔ اس کو اعتراض یہ ہے کہ انڈیا کے اس ایجوکیشنل سسٹم میں اتنے فلاز ہیں اور اتنا یہ غیر حقیقی ہے کہ بہت سارے پیپرز لیک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پیپرز جن کے اوپر پورے انڈیا کی بیوروکریسی بیس کرتی ہے، یعنی وہاں کا مقابلے کا امتحان، وہاں کا سی ایس انتہائی بوگس ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو حق رکھتے ہیں، جو پاس کر سکتے ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی آگے پاس نہیں ہو پاتے کیونکہ پیپر لیک ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ میرٹ سے ہٹ کر لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس پہ انڈیا کی ایک مشہور ریسنٹلی قائم ہونے والی پارٹی جس کا نام کاکروچ جنتا پارٹی CJP ہے، اس نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا، اور سونم وانگچک نے اس پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کرتے ہوئے اور ان کے کاز کو لے کے آگے چلتے ہوئے دلی میں یہ ہڑتال جاری کر دی، بھوک ہڑتال شروع کر دی، اور تقریباً 10 دن تک بھوک ہڑتال کی وجہ سے اس کا 10 کلو سے زیادہ وزن بھی کم ہو گیا اور انتہائی نحیف ہو گیا۔ اس پر سرکاری میڈیا میں اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بہت کچھ کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ فورسبلی یعنی زبردستی اسے پکڑ کر ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اب اس کی صحت کے بارے میں پتہ نہیں کہ کیا ہے اور کیسی ہے، لیکن اس پر پورے انڈیا میں کافی لیدی ہوئی۔ عامر خان نے بھی اس کے حوالے سے یہ کہا کہ گو کہ میں نے یہ کردار جو پھنسک وانگڑو کا ہے وہ تھری ایڈیٹس والا وہاں سے نہیں لیا، لیکن بہت حد تک وہ ملتا جلتا ہے۔ اسی فلم میں جو دیگر کردار تھے انہوں نے بھی اس کے ساتھ یعنی سونم وانگچک کے ساتھ کافی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس کی صحت کا ہمیں پورا خیال ہے، اور ایک کاز کے لیے وہ کھڑا ہے، اور عوام اور تعلیمی انصاف اور سوشل جسٹس کے لیے وہ کھڑا، اور ماحولیاتی آلودگی سے ہندوستان کو بچانے کے لیے وہ کھڑا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی اس نے کافی زیادہ ایک تحریک چلائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کو جنگوں پر بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے، بلکہ یہ فلاحی کاموں پر اور تعلیمی منصوبوں پر کرنے چاہیے تھے۔ وہ لداخ سے تعلق رکھتے ہیں، وہی لداخ کا علاقہ جو بالکل پاکستان کے گلگت بلتستان کے ساتھ ملحق ہے، اور کافی زیادہ وہ مشہور ہیں مختلف سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے، خاص طور پر ایسی سرگرمیاں جن میں تعلیم کو فروغ اور غیر مروجہ طریقے سے تعلیم کو فروغ دینا مقصود ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، لیکن لوگ بہت زیادہ ان کے لیے فکر مند ہیں، اور انڈیا کی پوری فلم انڈسٹری بھی اور دنیا بھر کے لوگ بھی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کے جائز مطالبے ہیں انہیں مانا جائے۔ وسلام۔